فرمایا جب ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا تو ضروری تھا کہ اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا بنایا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ ہاں اسی کو آخرت کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا جوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں کیسے معلوم، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے ایسی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں تمہیں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی خواتین، بہت ہی آسان سے موضوع پر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ موضوع آسان ہے لیکن اس کی تیاری بہت اہم اور بہت مشکل ہے، چونکہ رات کا آخری وقت ہے، اس لیے موضوع بھی اسی مناسبت سے آخرت ہی کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، او لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ اپنے کسی وعدے کے بارے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، کسی وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ انہی چیزوں میں سے موت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتائی کہ مرنا بھی ہے۔ انہی چیزوں میں سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے۔ انہی چیزوں میں سے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، کسی وعدے سے اللہ رب العالمین اپنے نکلتا نہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرنا ہے تو مرنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت آنا ہے تو آنا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ انسانوں کو اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں بھی جانا ہے اور جہنم کے اندر بھی جانا ہے تو جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو اے لوگو تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تم اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، کہیں یہ نہ سوچنے لگنا کہ یہی تو زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانا نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ 60 سال 70 سال کی زندگی، جتنا بھی چاہو جیسے بھی چاہو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بتاؤ، جس طریقے سے چاہو اس دنیا کے اندر رہو۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو اس چکر میں پڑ گیا کہ آخرت کچھ نہیں، آخرت کی تیاری کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس دنیا ہے، تو جب سب کچھ دنیا ہے تو پھر آخرت کی کیا تیاری کرنا، موت کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کرنا۔ کتنے لوگ ہم سے پہلے ایسے آئے جن کو بھی یہی لگتا تھا کہ بس یہی دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور اسی دنیا کے اندر فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد میں کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد میں کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ان کو بھی یہی لگتا تھا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اس دنیا کی زندگی میں رہ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تم سے پہلے بھی کتنے لوگوں کو دنیا نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ کتنے آئے جو اس دنیا کے اندر رہتے تھے اور اپنی دنیا ہی کو سب کو سمجھا کرتے تھے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر رہ کے دنیا کے اندر رہ کے برباد ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک دوسری طریقے سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، قرآن پر تو آپ کو یقین ہے نا کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ سچا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ تو یقین ہے نا بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کا۔ تو اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات،
سبحان الذی خلق الازواج، جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، ہر چیز کا جس نے جوڑا بنایا. آپ دنیا کے اندر دیکھتے نہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا. انسانوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی. انسانوں میں بھی جوڑا بنایا، جانوروں میں بھی جوڑا بنایا. اور قرآن کریم کہتا ہے مما تنبت الارض، زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں، یعنی پیڑ پودوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا. صرف انسانوں میں نہیں، صرف جانوروں میں نہیں، دن کا بدلے رات. اسی طریقے سے زمین اور آسمان، یہ تمام کی تمام چیزیں، ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور آگے فرمایا مما تنبت الارض، صرف انسانوں میں نہیں، صرف جناتوں میں نہیں، صرف جانوروں کے اندر ہی نہیں، بلکہ پیڑ پودوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کو بنایا ہے. مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. ومن انفسہم، اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جوڑے بنائے ہیں. ومما لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں تمہیں کوئی جانکاری نہیں ہے، جن کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی جوڑا بنا دیا ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ. کیا مطلب؟ شروع میں یہ لفظ لانے کی کیا ضرورت؟ شروع میں یہ لفظ اس لیے آیا کہیں آپ یہ نہ سمجھ لگو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی جوڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا بولو ہاں، اس لیے شروع میں سبحانہ کا لفظ آیا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ. اللہ نے کہا ہر چیز کا جوڑا، تو آپ یہ نہ سمجھنے لگے کہ اللہ کا بھی کوئی جوڑ ہوگا، ورنہ پھر شرک آ جائے گا. تو شروع میں کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اس کا جوڑا نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اب یہ قانون دیکھو اللہ تعالیٰ کا، یہ طریقہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو ضروری تھا کہ اس دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی جوڑا بنا دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ بات اتنی جلدی سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آگے کا جملہ تو میں نے بولا ہی نہیں. فرمایا جب ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا تو ضروری تھا کہ اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا بنایا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں. ہاں، اسی کو آخرت کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا جوڑا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں کیسے معلوم، ہم تو نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے ایسی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں تمہیں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں. ایسی چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے. ایک حدیث سے سمجھیں اس کو، آخرت کو. بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. ایک لمبی حدیث ہے. حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آئے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، پیارے نبی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل امین ایک انسان کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کے پاس آتے ہیں اور پیارے نبی سے کئی سوال کرتے ہیں. حدیث لمبی ہے، لیکن اس میں سے میں آپ کو صرف وہ ٹکڑا بتا رہا ہوں جو موضوع کی مناسبت سے ہے. انہوں نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا مل ایمان، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، مل ایمان. اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی کا جواب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 5ویں نمبر پر پیارے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، اور چھٹے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہ 6 چیزیں ہمارے ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر ان 6 چیزوں میں سے آپ یہ شک کرنے لگ جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں، اگر آپ یہ شک کرنے لگیں، بتائیے آپ مسلمان رہیں گے یا اسلام سے نکل جائیں گے؟ بولو، آپ مسلمان رہیں گے یا اسلام سے نکل جائیں گے؟ نکل جائیں گے نا۔ آپ نے شک کیا، اگر شک بھی کیا، منع نہیں، شک بھی کیا، اگر ایمان کے اندر داخل نہیں رہیں گے آپ۔ اس طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کے فرشتے ہیں یا نہیں، تب بھی آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، تب بھی آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسولوں کے بارے میں مجھے صحیح سے یقین نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے بھی ہیں کہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے بھی یا نہیں، تب بھی آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر آنے والی چیز قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے۔ اس کے بارے میں بھی اگر آپ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہوگا یا نہیں جانا ہوگا، قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا، تب بھی آپ ایمان سے اسی طریقے سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 6 چیزیں ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات اور ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے، یہ چیز آپ اس میں شک نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ایک لفظ بولا جاتا ہے دنیا، لفظ دنیا ہم لوگ بہت بولتے ہیں، دنیا دنیا دنیا۔ کبھی غور کیا یہ دنیا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا عربی لفظ ہے، دنیا عربی لفظ ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے معنی بتاتا ہوں۔ دنیا کے معنی ہوتا ہے قریب، سنا تھا کبھی اس سے پہلے؟ دنیا کے معنی ہوتا ہے قریب، دنیا کے معنی ہوتا ہے پاس، اور حیات الدنیا کے معنی ہوتا ہے دنیا کی زندگی، یعنی پاس کی زندگی، قریب کی زندگی۔ کہتے ہیں نا یہ دنیا کی زندگی، تو دنیا عربی لفظ ہے، دنیا کے معنی قریب ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ دنیا کی زندگی تو اس کا مطلب ہوا کہ پاس کی زندگی، قریب کی زندگی۔ یہ لفظ بتا رہا ہے، لفظ دنیا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر یہ پاس کی زندگی ہے، یہ قریب کی زندگی ہے، تو کوئی دور کی زندگی بھی ہے، جو کوئی بعد کی زندگی بھی ہے، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے۔ اگر انسان اس لفظ پر غور کر لے تو قیامت سمجھ میں آ جائے گی، اس لفظ پر غور کر لے تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دنیا پاس، دنیا کی زندگی مطلب پاس کی زندگی، پاس کی زندگی مطلب کوئی دوسری زندگی بھی ہے جو دور کی ہے، جو اس کے بعد کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ دنیا عربی زبان دنیون سے بنا ہے، دنیون، اور دنیون کے معنی عربی کے اندر ہوتا ہے کمزور چیز، کمزور، حقیر، ذلیل، چھوٹی سی، دنیون، اسی سے بنا ہے دنیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ کمزور ہے، یہ حقیر ہے، یہ چھوٹی ہے۔ تو کس سے چھوٹی ہے؟ یعنی اس کے مقابلے میں کوئی ایک اور زندگی ہے جس کے مقابلے میں یہ دنیا کمزور بھی ہے، چھوٹی بھی ہے اور حقیر بھی ہے۔ تو انسان اگر لفظ دنیا جو رات دن اپنی زبان سے بولتا ہے، اس لفظ پر اگر غور کر لے تو اس کو آخرت سمجھ میں آنے لگے گی۔ تو آخرت تو ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہم اس کا انکار تو کیا اس پہ شک بھی نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری تیاری کتنی ہے۔ ابھی میں آپ کو دھیمے دھیمے کر کے بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے
ترجعون فیہ الاللہ، جس دن تم لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی ایک دن ایسا آنے والا ہے، اللہ نے نام نہیں بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کے اندر بھی تو دن آتے ہیں، کبھی سنیچر کا دن آتا ہے، کبھی اتوار کا دن آتا ہے، کبھی سوموار اور منگل کا دن بھی آتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ کوئی اور دن ہوگا، ہماری زندگیوں کا یہ دن نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو بھی دن کہا ہے، لیکن وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ دن نہیں ہوں گے جو سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جو ہماری زندگیوں کے اندر دن ہوتے ہیں، یہ دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آئیے ایک دوسری آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کا قرآن جواب دے رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، او لوگو اللہ فرما رہا ہے وہی وہ اللہ ہے، وہی وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات، معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جیسے تمام چیزوں کو پیدا کیا ویسے ہی اللہ نے موت اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، موت اور زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پہلے لفظ موت ہے، بعد میں زندگی ہے۔ اچھا ہم پہلے زندہ ہوتے ہیں بعد میں مرتے ہیں، یا پہلے مرتے ہیں بعد میں زندہ ہوتے ہیں؟ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ پہلے ہم زندہ ہوتے ہیں اور پھر موت آتی ہے اور پھر مر جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہاں پر اللہ جو بیان کر رہا ہے تو اللہ پہلے موت کو بیان کر رہا ہے کہ الذی خلق الموت، پہلے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات یعنی زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں زندگی کا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم زندہ ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، تو یہاں موت کیوں ہے پہلے؟ یہاں موت پہلے اس لیے ہے کہ پہلے آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہر چیز کی جو شروعات ہے نا وہ عدم سے ہے، یعنی موت سے ہے۔ پہلے آپ نہیں تھے، پھر آپ کو بنایا گیا، پھر آپ آئے۔ پہلے دنیا نہیں تھی، پھر دنیا آئی، تو ہر چیز کی شروعات موت سے ہے، اس کے بعد اسے زندگی ملی ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا پھر وہ آیا، پہلے کچھ نہیں بنا تھا پھر وہ بنا، تو ہر چیز کی شروعات عدم سے ہے، موت سے ہے، بعد میں اسے زندگی ملتی ہے۔ پہلے ہم نہیں تھے پھر ہمیں بنایا گیا، تو پہلے موت کا ذکر بعد میں زندگی کا ذکر۔ اور ایک چیز اور سمجھیں یہیں پر کہ پہلے موت اور بعد میں زندگی کا ذکر دنیا کے اندر، بہت غور سے سننا اس لفظ کو، دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ گارنٹی لی جا سکتی ہے تو وہ موت ہے، موت ہے وہ۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی گارنٹی لی جا سکتی ہے تو وہ موت ہے، اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، یہ یقینی ہے 100% کہ یہ تو آنا ہی ہے۔ اور دنیا کے اندر جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی وہ زندگی ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ تو سب سے گارنٹیڈ چیز موت اور سب سے ان گارنٹیڈ چیز زندگی،
تو جو گارنٹڈ چیز ہے اللہ نے پہلے اس کو بیان کیا، الذی خلق الموت، اور جو ان گارنٹڈ چیز ہے اس کو بعد میں بیان کیا، والحیات۔ تو دنیا کے اندر موت کی گارنٹی ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کب تک جیوں گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دیتا ہے، اور جیسا جیسا موقع آتا ہے ویسے ویسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جتنی جتنی عمر ان کی ہوتی ہے اتنی اتنی عمر وہ اس دنیا کے اندر بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو موت آ جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں کے اندر تقریباً یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یوتا بالموت، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو لایا جائے گا، اور موت کو کہیت کبش املہا، ایک چتکبر دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، چتکبر دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور حدیث کے اندر آیا کہ اس موت کو، اس دمبے کو، جو چتکبرہ دمبا موت کو جس چتکبر دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھ لیتے ہیں، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور دمبا بھی کیسا؟ پورا کالا نہیں اور پورا بولو سفید بھی نہیں۔ چتکبرہ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جس کے اندر دو کلر ہوتے ہیں، کالا بھی ہو سفید بھی ہو، اس کو ہم لوگ چتکبرہ بولتے ہیں۔ جانور خریدنے جاتے ہوگے عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہے نا، تو اسی سمجھ لیجئے کہ وہ چتکبرہ جو جانور ہوتا ہے اسی شکل میں موت کو لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور چتکبرہ لایا جائے گا۔ تو دمبے کی شکل میں کیوں لایا جائے گا اس کو ابھی ہم نہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چتکبرہ لایا جائے گا اس پر بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ دمبے ہی کی شکل میں کیوں لایا جا رہا ہے، گھوڑے کی شکل میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے، بھینس کی شکل میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے، اونٹ کی شکل میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم لوگ بات کریں گے چتکبرہ، کالا ہی کیوں نہیں لایا گیا، سفید ہی کیوں نہیں لایا گیا، دو شکل کا کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو اب اس کو ایک آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن کو چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، یہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ تو یعنی جنت والے چہرے سفید روشن اور جہنمیوں کے چہرے کالے اور تاریک ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دمبے پر غور کیجئے، دمبا کیسا لایا جا رہا ہے؟ چتکبرہ، یعنی کالا اور سفید دونوں طریقے کا ملا ہوا۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کی بھی روحیں اس کے اندر شامل ہوں گی اور ان کی بھی روحیں اس کے اندر شامل ہوں گی، یعنی کہ اس کو دمبے کو چتکبرہ لایا جا رہا ہے اور پھر جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آواز لگائی جائے گی۔ حدیث کے اندر آیا ثم ینادی مناد، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت و یا اہل النار۔ حدیث کے اندر آیا جب فرشتہ آواز لگائے گا کہ او جنتیو، او جہنمیو، جنتی بھی اپنے بالا خانوں سے جھانکنے لگیں گے اور جہنمی بھی جہنم کے اندر سے دیکھنے لگیں گے۔ فرشتہ آواز لگائے گا هل تعرفون ھذا، او جنتیو بتاؤ کیا تم اسے جانتے ہو، اور اے جہنمیو بتاؤ کیا تم اسے جانتے ہو۔ آواز آئے گی نعم ھذا الموت، ہاں ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ حدیث کے اندر آیا اس کے بعد فرشتہ اس دمبے کو ذبح کر دے گا
اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، فیذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، موت کو بھی مار دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو اللہ کی مخلوق ہے ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ کی یہ مخلوق ہے موت، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اس کو بھی ختم کر رہا ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی فرشتہ پھر سے آواز لگائے گا، ثم ینادی یا اہل الجنت خلود لا موتا ویا اہل النار خلود لا موتا۔ او جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں آج کے بعد تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ بات سننے کے بعد جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو اچھا ہے، اب اس نعمتوں والی جنت سے ہمیں کبھی نکلنا نہیں ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد جہنمی پریشان ہو جائیں گے، افسوس میں اور دکھ میں ڈوب جائیں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے اور ہمارے یہ دکھ ہم سے چھوٹ جائیں گے، لیکن آج تو موت کو بھی موت آ گئی، اب ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ زندگیاں بھی آپ نے دیکھی، موت بھی آپ نے دیکھی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی مر جانا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو ذرا، اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر اللہ نے موت اور زندگی کیوں پیدا کی؟ اللہ فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزما لیں، تاکہ ہم تمہیں چیک کر لیں، تاکہ ہم تمہیں جانچ لیں۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے، کون بہترین عمل کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے۔ ہم نے تو تمہیں موت اور زندگی اس لیے دی ہے، ہم نے تو تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر رہ کے آخرت کی تیاری کر لو، تاکہ تم دنیا کے اندر رہ کے آخرت میں آنے کے لیے تیاری کر کے آؤ۔ تمہارا امتحان ہے، تمہاری تیاری ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، اور آخرت کے دن میں ہمیں رزلٹ ملنا ہے۔ جیسی کاپی یہاں پہ لکھ کے جاؤ گے ویسے ہی نمبر اللہ تعالیٰ کی یہاں پا جاؤ گے، جس طریقے کا لکھ کے جاؤ گے، جس طریقے کا کر کے جاؤ گے اللہ کی یہاں پالو گے۔ فیل ہونا ہوگا تو فیل ہو جاؤ گے، پاس ہونا ہوگا تو پاس ہو جاؤ گے، لکھنا جیسا آپ نے کیا ہوگا ویسا ہی آپ کا رزلٹ ہوگا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کر کے اللہ کے پاس میں جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے ان باتوں پر؟ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں میرے بھائیو، یہ میری اور تمہاری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں۔ غور کریں اپنی زندگیوں پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، جیسے چاہیں گے رہیں گے، جب تک چاہیں گے جئیں گے، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس کے بعد تمہیں ہر چیز کا، تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک شخص کو، ما کسبت، وہ دنیا کے اندر اس نے جو بھی کیا، تمام کے تمام لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ سے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کون سی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں میں سے آدھے لوگ تو کم سے کم بتا دیں گے۔ رات کا وقت ہے، مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ جواب دینے کی کوشش کریں تو مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کون سی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ دیکھیے آواز آ بھی گئی ماشاءاللہ۔
اللہ بھلا کرے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں پورے مجمع سے یہ پوچھوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ بتائیے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن کریم نازل نہیں ہوا، اس کے بعد قرآن کریم نازل ہونا بند ہو گیا، آخری آیت کریمہ بتائیے، تو اب کسی کا جواب؟ کوئی جواب؟ یہ تو دیکھیے مجھے معلوم ہے آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور سن بھی رہے ہیں، لیکن کوئی جواب ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہی آیت کریمہ ہے جس کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ کون سی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہی آیت کریمہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ کے اندر، آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ہی ذکر فرمایا۔ آخرت اتنی اہم چیز ہے، کہیں تم بھول نہ جانا، اللہ کے سامنے آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آخری آیت کریمہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کے بعد قرآن کریم نازل ہونا بند ہو گیا، اس کے بعد قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ اس آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا تاکہ انسان کو یاد رہے کہ آخرت بھی ہونا ہے، دنیا کے اندر ہی نہیں رہنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کیا ہونا ہے؟ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ کیسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا؟ ذرا مجھے سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر ہمیں سمجھا بھی دیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے، میں پڑھوں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے؟ ماشاءاللہ پڑھی لکھی عوام ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سمجھ گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، جو بھی کر کے گئے ہوگے سب کا سب سامنے آ جائے گا، اور جب کتاب دی جائے گی تو انسان یہی کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی؟ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، یہ کون سی کتاب ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہے؟ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة، اس نے نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر سارے کی ساری چیزیں اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ تو آخرت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے میرے بھائی، یہ زندگی بھی ملی ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو نہیں دے دی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، مشہور آیت کریمہ ہے، چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن غور کریے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کا جملہ دیکھو، اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی جان لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دن کے لیے غد کا لفظ استعمال کیا، عربی میں جو آنے والا دن ہوتا ہے اس کو غد بولتے ہیں۔ یہ آنے والا دن کون سا ہے؟
جیسے آج جمعرات کا دن ہے تو آنے والا دن جمعے کا، اس کی بات چل رہی ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے تو آنے والا دن سنیچر کا دن ہے، اس کی بات چل رہی ہے. تو یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن ہے یہ. اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ کر اللہ فرما رہا ہے کہ ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا. تو لفظ غد کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے. غور سے سننا میرے مسلمان بھائی، جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے بعد آخرت کا آنا بھی یقینی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے. اور ایک اور بات، یہ آج کا دن ہے، یعنی یہ دنیا، یہ زندگی، یہاں پر اگر کوئی آدمی پریشان ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، کب تک رہے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آ جائے گی، اس کے دکھ بھی اس کے ساتھ میں ختم ہو جائیں گے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا نا. ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آ جائے گی، اس کے دکھ بھی، کتنا بھی دکھوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، کتنا بھی بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کتنا بھی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آئے گی، اس کے یہ دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کی یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی. یعنی دنیا کے ساتھ، موت کے ساتھ ہی اس کے دنیا کے دکھ بھی دور ہو جائیں گے. لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، اس دنیا کے بعد میں ایک دنیا اور ہے. اس دنیا کے دکھ اسی دنیا کے اندر ختم ہو گئے، موت نے ان کا کام تمام کر دیا. لیکن وہ دن جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اگر کوئی آدمی اس دن اگر دکھوں میں گر گیا، مصیبتوں میں پڑ گیا، تو وہ دکھ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. وہ دکھ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ یہاں کے دکھ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کے دکھ ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. مَا قَدَّمَتْ، کیا پیش کیا ہے. مہمان آتے ہوں گے آپ کے، آج بھی آئے ہوں گے، اتنا بڑا پروگرام کروایا ہے آپ نے، تو مہمان بھی ہوں گے گھر پر، سننے کے لیے آئے ہوں گے رشتہ دار باہر سے. تو جب مہمان آنے کا ٹائم آتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں کیا کھلا دوں. دسترخوان بچھاتا ہے ان کے سامنے، کیا کھلا دوں، کیا پیش کر دوں اس کے سامنے. ما قدمت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا کھلا دوں، کیا بنا دوں، کیا دے دوں اس کو. دسترخوان بھرا ہوا ہے، پھر بھی سوچ رہا ہے کہ فلاں چیز اور ہوتی تو میں دے دیتا، فلاں چیز اور ہوتی تو وہ بھی میں لے آتا. ما قدمت، کیا پیش کر دوں اس کے سامنے. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ما قدمت لغد، میں کیا کیا بھیج دوں آنے والے دن کے لیے. کوئی فکر ہے آپ کو، کوئی پرواہ ہے آپ کو؟ آج نہیں ہے نا، قیامت کے دن ہوگی. کیسے پتا؟ یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا. قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور سمندر بڑھکا دیا جائے گا. واذا القبور بعثرت، اور قبروں سے مردے نکال دیے جائیں گے. کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے علمت نفس ما قدمت. دیکھیے وہی لفظ آیا جو وہاں پر آیا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. آنے والے تمام کے تمام اعمال کو بھی وہ جان لے گا. مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اگلے اور پچھلے تمام چیزوں کو جان لے گا. وہی لفظ دیکھیے جو وہاں تھا وہ یہاں ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا، اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا.
اللہ کے بندو کتنی زبردست آیت کریمہ ہے. فرمایا آج سمجھایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، درس میں سنتے ہیں، خطبوں میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرما رہا ہے یومئذ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن آگے کا جملہ سنو مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لیکن او لوگوں آج سمجھنے کا کیا فائدہ؟ آج اگر تمہاری سمجھ میں آیا تو اس کا کیا فائدہ؟ آج تم نے نصیحت حاصل کی تو اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ وہاں سمجھ میں آ رہا ہے ارے یہ معاملہ ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ سمجھنا تو تمہیں دنیا کے اندر تھا، آخرت میں تھوڑی، وہ تو سامنے تم دیکھ رہے ہو، اس دن سمجھ میں آئے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس سمجھ کا کیا فائدہ؟ آگے کی آیت اللہ فرما رہا ہے یقول، پھر وہ انسان کہے گا جب اس کی سمجھ میں آ جائے گا، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دیکھیے وہی لفظ قدمت، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہوتی، میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیج دیا ہوتا، میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کام کر کے رکھا ہوتا. قدمت لحیاتی، میں نے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہوتی. تو اللہ فرما رہا ہے ما قدمت لغد، اس دن انسان جو ہے غور کر لے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیج رکھا ہے. پھر آگے کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کتنی بڑی بات ہے، ایک لائن کی آیت کریمہ ہے لیکن ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر دو جگہ پہ ایک ہی جیسا لفظ آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا لفظ یہاں آ گیا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ واتقوا اللہ. اسی آیت کریمہ کے اندر پھر دوبارہ سے وہی لفظ آ گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی آیت کے شروع میں بھی یہی لفظ، آخر اور آیت کے آخر کے اندر بھی یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر شروع میں بھی وہی لفظ استعمال کیا اللہ سے ڈر جاؤ، اور آخر میں بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. ما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. کتنی حیرانی کی بات ہے، آخرت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر، ایک آیت میں دو بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. ہماری سمجھ میں تب بھی نہیں آتا، لیکن ہاں صحابہ کو آتا تھا، صحابہ اکرام کو آتا تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صحابہ اکرام کے تعلق سے. ایک صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور صحابی، میں بولوں گا آپ سمجھ جائیں گے. مکہ کا نوجوان ہے، باپ مکہ کا سردار ہے. آہا، غور کریے، آپ سوچ کر دیکھیے ذرا. مکہ کا نوجوان ہے، باپ مکہ کا سردار ہے. ہمارے یہاں کسی کا باپ پنچ بن جائے، جج بن جائے، بدھایک بن جائے، لڑکے دیکھو کیسے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، مکھیا ہو گاؤں کا، اس کے بیٹے دیکھو ہوا میں اڑتے پھریں گے، اب کون ہمیں ٹکر دے سکتا ہے. یہاں مکہ کا سردار، بیٹا نوجوان اور بلا کا خوبصورت بہترین. روایت پر تھوڑا کلام ہے لیکن آتا ہے تاریخوں کے اندر کہ یہ جو صحابی رسول تھے ان کا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا.
آپ اندازہ کرو کہ کائنات کے سب سے حسین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چہرہ جس سے ملتا ہو وہ خوبصورت نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو خوبصورت ہوگا نا، تو خوبصورت بھی ہے۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کیا؟ بہترین دکھیں، اسمارٹ لگیں، گڈ لکنگ ہو، پیسہ بھی ہو، باپ سردار ہو، اور کیا چاہیے؟ ان کے پاس تینوں چیزیں ہیں۔ اور ہم جیسے پھٹیچروں کی حالت کیا؟ ان کی مالداری دیکھو، مالدار اتنے، ہم اگر ایک جوڑی کپڑے خریدتے ہیں 6 مہینے، 1 سال، 2 سال تک اس کو ہٹاتے نہیں ہیں۔ بیوی پوچھ رہی ہے یہ کپڑے فقیر کو دے دوں؟ ہاں ابھی نہیں، جب یہ گھس جائیں گے، جب یہ پھٹ جائیں گے تب ہٹانا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، جوتے گھس رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کو اور پہنیں گے، اور ویتیں گے اس کو پہن کر۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ جس کپڑے کو پہن لیتے تھے، بدن کے اوپر ایک مرتبہ جو کپڑا آ گیا، ساری زندگی دوبارہ اس کپڑے کو پہنتے نہیں تھے۔ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، فقیروں کو دے دیا جاتا تھا، مسکینوں کو دے دیا جاتا تھا، بانٹ دیا جاتا تھا۔ اتنا امیر آدمی مکہ کی جس گلی سے نکل کے جایا کرتے تھے، اور بعد میں کوئی وہاں سے نکل کے جایا کرتا تھا، بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر اتنا قیمتی عطر، اتنی قیمتی خوشبو ان کے علاوہ کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں تھا۔ مالداری سمجھ میں آ رہی؟ خوبصورتی میں نے آپ کو بتا دی، چہرہ نبی سے ملتا تھا اور سردار کے بیٹے۔ لیکن یہ کب تک؟ جب تک تھا جب تک دنیا کی زندگی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آخرت کی زندگی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لیکن جب کانوں سے آواز ٹکرائی، نوجوانوں غور سے سننا، جب کانوں سے آواز ٹکرائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ یہ ہماری جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل اور تماشا بتایا۔ کھیل آپ جانتے ہوں گے، کھیلتے بھی ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، کرکٹ کھیلتے ہوں گے، والی بال کھیلتے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ نے موبائل پر بھی گیم کھیلے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کے اندر جب آپ گیم کھیلتے ہیں، ایک اسٹیج پار کرتے ہیں، دوسری اسٹیج آتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری اسٹیج آتی ہے، اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ ساری اسٹیج جب پار کر لیتے ہیں تو لاسٹ میں لکھ کر آتا ہے گیم از اوور، یا گیم اوور، یعنی گیم ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا؟ آپ کوئی دوسرا بھی کھیل کھیلیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن 4 دن، اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کھیل بھی ختم ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھیل ابھی تک چل رہا ہے، ہمیشہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لعب کے معنی عربی زبان کے اندر کھیل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل ہے، یعنی جس طریقے سے کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھیل سمجھ میں آ گیا؟ آگے اللہ نے فرمایا لعب و لہب، کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تماشا کس کو کہتے ہیں آئیے اس کو بھی سمجھ کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گاؤں میں تماشے دکھانے والے آتے ہیں، موبائل میں کوئی سیریل ناٹک وغیرہ آج کل تو بڑے چل رہے ہیں، تو تماشے چلتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی تماشا ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، کوئی چور بنا ہے، کوئی سپاہی بنا ہے، کوئی جلاد بنا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے، تو جو آدمی تماشے کے اندر، سیریل کے اندر بادشاہ بنا تھا، وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس ڈرامے کے اندر بادشاہ بنا ہوا۔
جو وزیر تھا وہ حقیقت میں وزیر نہیں ہے، اس ڈرامے کے اندر وزیر بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو شہزادہ بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ یہ بھی ایک کیریکٹر ہے، یہاں پر بھی ہم اسی کیریکٹر کے اندر جی رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے وہ تماشا ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ تماشا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے ہم تمام لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر جو وزیر تھے وہ وزیر نہیں رہے، اب دنیا کے اندر جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ نہیں رہے، اب دنیا کے اندر جو امیر تھے وہ امیر نہیں رہے۔ اللہ کے سامنے سب کو کھڑا کر دیا گیا اور سب ایک جیسے ہو گئے۔ یہی آواز کانوں سے ٹکرائی، عرب کے رہنے والے تھے، عربی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، بات دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گئی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، اللہ کے نبی اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی تو سب کچھ ہے، ہم اس زندگی کی وجہ سے اس زندگی کو خراب نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا وہاں کیا بنے گا؟ اے اللہ کے نبی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے یہی صحابی رسول، مکہ کا باقا نوجوان، سردار کا بیٹا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا خوبصورت نوجوان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ نوجوانوں غور سے سننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہی وہ صحابی رسول ہے مصعب بن عمیر، یہی وہ نوجوان ہے مصعب بن عمیر، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے، اور وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، اور اس چادر کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، یہی وہ نوجوان ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہنا کرتا تھا تو دوبارہ اپنے بدن پہ اس کپڑے کو لایا نہیں کرتا تھا، ڈالا نہیں کرتا تھا۔ آج اس نوجوان کی حالت دیکھو، ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوا ہے اور وہ پرانی سی چادر بھی جگہ جگہ سے پڑ چکی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ جنگ احد کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ احد کے میدان میں، مصعب بن عمیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں نکلے، اور مشرکین مکہ نے جب مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ اب جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو قبروں کے اندر رکھا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، مصعب بن عمیر کی جو چادر ہے جو کفن کے طور پہ ان کو پہنائی جا رہی ہے وہ چادر چھوٹی ہے، ان غطی بها راسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا راسه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان کے سر کو ڈھانکتے ہیں تو ان کے پیر کھل جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے پیر کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟
پیارے نبی نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو اور اسی حالت میں میرے صحابی کو قبر کے اندر دفن کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہی وہ صحابی رسول ہے جو ایک مرتبہ بدن پہ کپڑا ڈالتے تو دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، آج کفن کی چادر بھی ان کی چھوٹی پڑ رہی ہے۔ لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا؟ بولو، گھاٹے کا سودا تھا یا فائدے کا سودا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھدار تھے، یہ عقل مند تھے، یہ ہوشیار تھے۔ ان کو پتا تھا اتنی سی زندگی کے لیے اتنی بڑی زندگی خراب نہیں کر سکتے، یہاں کے دکھ یہیں پہ ختم ہوں گے، وہاں کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ جانتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، بات کو مکمل کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے تعجب کی بات بتاؤں آپ کو، اللہ نے جہاں دنیا کی زندگی کا ذکر کیا ہے نا، وہاں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب۔ اس دنیا کی زندگی کی آپ ویلو سمجھیے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی جب دنیا کی آئی تو کھیل اور تماشا بتایا، اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جب آخرت کی زندگی کا ذکر فرمایا تو کیا بیان کیا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ آخرت کا ذکر آیا تو فرمایا آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل ہے، آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو بتایا کہ یہ ہے زندگی، لہی الحیوان، یہ ہے زندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مشہور روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دیکھا آپ چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھا آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، نام علی حصیر، اللہ کے نبی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا کہ وہ چٹائی کیسی تھی، فرمایا کہ کھجور کی بنی ہوئی تھی۔ کھجوریں جس میں لگتی ہیں نا، دیکھا ہے آپ نے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے نا پتلی سی، اسی کی چٹائی بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اس پر لیٹے ہوئے، فَأَثَّرَ فِي جَنبِهِ، حدیث کے اندر ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو دیکھ کے اٹھے تو آپ کے بدن کے اوپر اس چٹائی کے نشان بن گئے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، چٹائی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم لوگ بستر کہتے ہیں کہ یہ بستر ہے؟ چٹائی تو بستر میں نہیں آتی نا، بستر تھوڑی ہے، نہ وہ گدا ہے، نہ وہ لحاف ہے، نہ وہ کمبل ہے، نہ وہ چادر ہے۔ اور ہم لوگوں میں سے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری ٹائم وہ چٹائی پر بیٹھے کب تھے۔ عادت نہیں نا بیٹھنے کی، ختم ہو گئی عادت، پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، کبھی موقع آ جاتا ہے تو۔ کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ چٹائی پہ آخری وقت کب بیٹھے تھے، کتنا پہلے بیٹھے۔ تو چٹائی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ارے بڑا مزہ آ رہا ہے، اب تو مزہ آ گیا بھائی چٹائی پر بیٹھ گئے ہم تو چٹائی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اور وہ بھی کھجور کی بنی ہوئی۔ تو کھجور کی وہ جو شاخیں پتلی پتلی ہوتی ہیں، اس میں کھجوریں لگتی ہیں نا، اس کے تنکوں کی بنی ہوئی تھی۔ فَأَثَّرَ فِي جَنبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھے تو نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ آپ نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی رو اس لیے رہے کہ قیصر و کسریٰ، روم اور ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ، اپنے قلعوں کے اندر نرم نازک بستروں پر سوئیں، اور اے اللہ کے نبی آپ اس چٹائی پر سو رہے ہیں، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لو کنتا آذنتنا ففرشنا لکا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے ایک بہترین سا بستر بنوا دیتا ہوں، ایک بہترین سا گدا بنوا دیتا ہوں، ایک بہترین بستر بنوا دیتا ہوں۔ پیارے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا اے عمر مالی وللدنیا، اے عمر میں کہاں اور دنیا کہاں، یعنی ہمارا اور دنیا کا کیا جوڑ، ہمارا اور دنیا کا کیا جوڑ، مالی وللدنیا، میں کہاں اور دنیا کا، انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال دنیا کے اندر تو اس طریقے سے ہے جیسے کوئی سوار ہو، جیسے کوئی مسافر ہو اور وہ کہیں سے نکل کے جا رہا ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک جائے، تھوڑی دیر آرام کرے، ثم راح وترکها، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جائے، میری مثال اسی طریقے سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ختم کر دوں بات کو؟ ہاں، تو یہ حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، میری مثال اس طریقے سے ہے۔ آپ اندازہ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسافر کی مثال دی ہے، اور مسافر بھی کیسا، جو پیڑ کے نیچے لیٹنے والا ہو۔ ہم لوگ کہیں سفر میں جاتے ہیں نا تو ہوٹل تلاش کرتے ہیں، ہوٹل ملے تاکہ مزہ آئے، آرام کر لیں۔ گھر میں گیزر لگا ہوا تھا تو ہوٹل میں بھی ہوگا، بڑھیا کمرہ لیں گے۔ گھر کے اندر اے سی لگی ہے تو ہوٹل میں بھی لگی ہوگی، لیکن پیارے نبی نے فرمایا پیڑ کے نیچے لیٹنے والا مسافر بھی ایسا نہیں جو 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر جا کے رہ رہا ہو، اس طریقے کی مثال ہے۔ تو اب تک میں آپ کو یہ سمجھا پایا ہوں کہ دیکھو دنیا کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ گارنٹڈ چیز موت، اور سب سے زیادہ ان گارنٹڈ چیز کون سی ہے؟ بولو، اگر بول دیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سمجھ گئے میری تقریر، زندگی ہے نا؟ ہاں، سب سے ان گارنٹڈ چیز زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں مت پڑو، آخرت کی زندگی حقیقت کی زندگی۔ اب میں آپ سے یہ پوری تقریر سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں، اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، اچھے مکانوں میں نہ رہیں، ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا آپ سے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر آپ آخرت کو نہ بھولیں۔ آپ اچھا کھائیں، اسلام منع نہیں کرتا، آپ اچھا پہنیں، اسلام منع نہیں کرتا، آپ اچھا رہیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن سب کچھ آپ کی دنیا بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کھائیں پئیں رہیں، لیکن آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگیٹ آخرت کی زندگی ہو کہ اس زندگی کو بنانا ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں کامیابی چاہیے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔